إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، یعنی اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لوگوں، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں یا جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، کہ جب تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی فرقوں میں نہیں بٹ سکتے، تم الگ الگ گروہ میں تقسیم نہیں ہو سکتے. دو ہی چیزیں ہمیں اللہ اس کے رسول نے دی ہے. اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے، ہم اسی تعلیمات پہ رہیں گے، اسی اسلام پہ رہیں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا: عیسائی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، یہودی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، مسلمان 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی، اور باقی کے 72 فرقے یہ جہنم میں جانے والے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، وہ کون سی ایسی جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے اور باقی کے سارا گروپ، باقی کا سارا فرقہ جہنم میں جانے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا: ما انا علیہ و اصحابہ، آج جس دین پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں. اور ہم اگر اس دور میں دیکھیں کہ اس دور میں صرف دو ہی چیزیں تھیں، یا تو اللہ کے رسول، یا تو صحابہ کرام، یا تو اپنے مسائل کا حل کتاب اللہ سے لیتے تھے، قرآن کے ذریعے حل کرتے تھے، یا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتے تھے. تیسری چیز ان کے درمیان نہیں تھی، نہ کوئی تیسری کتاب تھی، نہ کوئی بڑا سے بڑا امام تھا. آج میں آپ سامعین کے سامنے جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے: کیا تقلید شخصی جائز ہے؟ تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اس پوری جماعت، کہتے پورے جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں،
یہ جتنے بھی گروپس ہیں اسی کے اندر ایک اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جس کو غیر مقلد کہا جاتا ہے. یعنی ہم غیر مقلد ہیں, ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے, ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے. یہ ہمارے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں اور ہم ہیں, اور ہمارے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ تقلید کرتی ہے. تقلید کہتے ہیں کسی ایک امام کی بات کو ماننا, جب وہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے, جب وہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے. پھر اس امام کے سامنے یا پھر اس انسان کے سامنے تم گرچہ کوئی اور دلیل پیش کرو کہ اللہ کے رسول نے ایسا بیان کیا ہے, اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں مانتے. مثال کے طور پہ ہمارے کوکن کے اندر شافعی حضرات زیادہ ہے, حنفی حضرات زیادہ ہے. امام شافعی کے نزدیک جمعہ کے دن 2 اذانیں دینا جائز نہیں ہے. امام شافعی اپنی کتاب الام کے اندر خود لکھتے ہیں کہ 2 اذانیں جو کہ دی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے مسجدیں ہیں اور ہمارے کوکن ہو یا باہر کا علاقہ ہو جس کے اندر جمعہ کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہے. ایک اس وقت جب امام ممبر پہ بیٹھ رہا ہو اور عربی کا خطبہ ہونے کے بعد پھر بیچ میں ایک اذان دی جاتی ہے. اس اذان کے متعلق امام شافعی کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ بات جب ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کے باوجود بھی ہمارا مسلمان بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم امام شافعی کو مانتے ہیں, ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں امام شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں, اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ان کی مثال بیان کی. تو میں کہہ رہا تھا تقلید کہتے ہیں کسی ایک امام کی بات کو مانتے ہوئے آگے چلنا, اسی کو فالو کرنا, اور ان کے سامنے جبکہ حدیث آ گئی, قرآن کی دلیل آ گئی ہے, پھر بھی اس چیز کو نہیں مانتے. ایسے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کہ ان کا امام کچھ اور کہہ رہا ہے, اللہ رب العالمین کچھ اور کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن اس بات کو نہیں مانتے. ہمارا یہی عنوان ہے کہ کیا کسی ایک انسان کی تقلید کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کے خطبے میں نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹ رکھے تھے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث کو کیوں مانیں, اس کے علاوہ ہم چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کیوں نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹ رکھے تھے اور آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا تھا جنت میں وہی جماعت جائے گی جو آج میرے دین پر ہے, ما انا علیہ واصحابہ, جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ پورے دنیا میں اہل حدیث کی ایسی جماعت ہے جو قرآن پہ عمل کرتی ہے اور حدیث پہ عمل کرتی ہے. اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی حدیث کو مانتی ہے, وہ بھی قرآن کو مانتی ہے. لیکن جب کوئی مسئلہ جو کہ ان کے امام نے کچھ اور بیان کیا, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, یاد رکھے کیا ان اماموں سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے, ہم تو ان کے پیر کے دھول کے برابر ہیں. امام مالک کے, امام شافعی کے, امام احمد بن حنبل کے, ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بڑے ہیں, ان کا مقام مرتبہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کی بات کو مانتے ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کے بات مانی جائے گی. یاد رکھیں اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد يبين لكم. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے کے جائے اور جہنم سے دور کرے. میں نے اس کو بیان کر دیا. اب ذرا بتا دیجئے, جب اللہ کے رسول نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے, ہر وہ چیز جو ہمیں جنت کے قریب لے کے جائے گی, ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم سے دور کرے گی, اللہ کے رسول نے جب اس کو بیان کر دیا تو کسی اور تیسرے کو بیچ میں لانا, کسی اور تیسرے کو امام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارا امام جو کہے گا وہی جائز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں, لیکن جہاں پہ میں نے 10 نکات بیان کیے تھے پچھلے جمعہ خطبے میں, یہ 10 چیزیں 10 پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ اور اس کی حدیث کو کیوں مانیں. یہاں ایک بات یاد یہ بھی رکھیں کہ جب ہم کسی عمل پر عمل کرتے ہیں, یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ عمل کیا صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم کیا کہتے ہیں ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، ہمارا یہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی، جمعہ میں اذان دینا، اسی طرح جشن عید میلاد النبی منانا، فاتحہ خوانی کرنا، تینواں کرنا، 10واں کرنا، برسواں کرنا، 40واں کرنا، اسی طرح کیا کہتے ہیں قرآن خوانی کرنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں وہ عمل کیا صحابہ کرام نے کیا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے کلام میں بیان کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا صحابہ کرام نے اس چیز کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلنا. جب صحابہ کرام نے وہ کام نہیں کیا ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے کسی ایک امام کو فالو کرنا. کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا کسی ایک ہی کے پیچھے، یاد رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان اتنے سارے اختلافات ہیں، اختلاف ہوتے ہیں ہمارے درمیان، دوسری جماعتوں کے درمیان بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. دوسری جماعت چھوڑے، ایک ہی مسجد کے اندر صدر ہو، نائب صدر ہو، ٹرسٹی ہو، ذمہ داران ہو، بہت سارے مسئلے مسائل کو لے کے جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، گھر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. کہاں پہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے، کہاں پہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بات اللہ اس کے رسول کی آ جاتی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اپنا سرخم تسلیم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد فتنے شروع ہو گئے، انتقال ہوتے ہی فتنہ شروع ہو گیا. سب سے پہلا فتنہ جو ہوا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا گیا ہے، آپ کی لاش مبارک، جسم مبارک، جسم اطہر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں رکھی ہوئی ہے. پیر کی رات میں تقریباً مغرب کے بعد 8 بجے کے آس پاس ایک اندازن انتقال ہوا. 36 گھنٹے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو ان کے کیا کہتے ہیں حجرے مبارک میں رکھا گیا. پیر کی رات گزری، منگل کا دن گزرا، منگل کی رات گزری، بدھ کا دن گزرا، اور بدھ کی رات میں 36 گھنٹے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. ابھی دفنایا بھی نہیں گیا، اور سب سے پہلا اختلاف یہ ہوا، فتنہ یہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں اب امامت کون کرے گا، اب سردار کون بنے گا، اب ہم کس کے پیچھے چلیں گے. انصاری لوگوں نے کہا، جو کہ مدینہ والے تھے، ہمارے میں سے ایک انسان کھڑا ہوگا. مکہ والوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے، ہمارے درمیان سے سردار بنے گا. اختلاف کہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں سے لوگوں نے کہا ہماری طرف سے 2 لوگ کھڑے ہوں گے اور مدینہ والوں کی طرف سے 2 لوگ کھڑے ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہتے ہیں یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایک مسجد کے اندر اگر 2 صدر ہو تو بتائیے کیا ٹرسٹ چلے گی، کیا جماعت چلے گی؟ ایک اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ہی چیز کے 2 مالک ہو، نہیں چل سکتے ہیں. عمر بن خطاب نے کہا ایسا تو بہت سارا اختلاف ہوگا، کیا تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار تھے، بستر مرض پہ تھے، انتقال سے 2 یا 3 روز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. آپ نے کیا اشارہ کیا، آپ نے کس کو اجازت دیا؟ اتنے سارے صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو حدیث بیان کی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا. اس کے باوجود بھی نبی نے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، جس امامت پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو بتا دوں آپ کے نالج کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ نے کسی کی پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، وہ تو لوگوں کی امامت کروانے کے لیے آئے تھے. نبی نے کسی کے پیچھے نہ تو امامت کی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اذان نہیں دی ہے. نہ اذان دی ہے، لوگوں کو سکھایا ہے، لیکن خود ہو کے کبھی نبی نے اذان نہیں دی ہے، اور نہ ہی کسی کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو آگے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کہتے ہیں کمرے کے اندر موجود تھے. ابو بکر نے کہا کیا اشارہ اس بات کی طرف نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر صدیق بنے گا؟ سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئے. اختلاف وہی ختم ہوا. تو اختلاف کس میں نہیں ہوتا ہے؟ اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، ہمارے درمیان، ان جماعتوں کے درمیان. لیکن جب بات آتی ہے کتاب اللہ کی، حدیث رسول کی، جب پتا چل گیا کہ یہی حدیث ہے، یہی سنت ہے، تو اس پر عمل کر لینا چاہیے. میرا امام یہ کہتا ہے، ہم اس لیے یہ
بات کو نہیں مانیں گے، ایسا بالکل بھی نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں، آج کل لوگوں نے دین کے نام پہ بہت ساری دین کیا کہتے ہیں بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہے، ایسے بہت ساری، میں نے مثال دیا، عید میلاد النبی ہو، فاتحہ خوانی ہو، تنوا ہو، 40واں ہو، برسونا ہو، اور جو ہے کہ قرآن خوانی ہو، ایسے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، بہت سارے ہیں جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ آج کیا کہتے ہیں، یہ جو عقیدہ تھا یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ جب اللہ کے رسول نے جب ان کے سامنے توحید پیش کی، یہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پوچھتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی پایا ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، امام کے پیچھے کیا کہتے ہیں ہر نماز میں رفع الیدین کرنا، ہر نماز کے اندر 4 رفع الیدین ہے، جب نیت باندھی جاتی ہو رکوع میں جایا جاتا ہے، رکوع سے اٹھا جاتا ہے، اور تیسرے رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تب بھی رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ کھلم کھلا حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، بس خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، امام جیسے کرتا ہے بس ویسے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی حدیث اور کیا کہتے ہیں قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا ہے، کیا وہ سارے غلط ہے؟ اتنے سالوں سے لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ ہاں غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے حدیث پر عمل نہیں کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے، فاتحہ ہرا جائز نہیں ہے، اسی طرح دین کے اندر کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں، تم کیا کہتے ہیں کرتے آ رہے ہو، یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت اور حدیث پیش کی جاتی ہے یقولوا سمعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اس سے پہلے ہم جو کر رہے تھے، ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے ہوئے کر رہے تھے، وہ غلط تھا، اور لیکن جب ہم نے قرآن کی آیت سن لی، حدیث مبارکہ سن لی، یقولوا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارا عنوان یہ تھا، اور آج کا یہ تیسرا خطبہ ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 خطبوں سے صرف اور صرف یا تو حدیث سے کیا کہتے ہیں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک بھی بات میری نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ کسی امام نے ایسا کہا ہے، کسی مولانا نے ایسا کہا ہے۔ میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اہل حدیثوں کے 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور یہی ہے، اور ہم الحمدللہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جنت میں وہی جماعت جائے گی جو آج میرے نقش قدم پہ چل رہی ہے، اور وہ اہل حدیث جماعت ہے، کہ ہم کسی بھی شخص کو بات نہیں مانتے، ہم کسی کی نہیں مانتے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ یاد رکھیں 4 مسلک ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی میری بات کا مطلب یہ نہ نکالے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 چیز غلط ہے۔ یاد رکھیں ہر کسی کا ادب احترام ہے، ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم انہی باتوں کو مانیں گے جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی۔ جو بھی بات ان کی اللہ اس کے رسول کے خلاف ہوگی ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ 4 مسلک ہے، ہر مسلک اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ امام شافعی کو ماننے والے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کو، جو تینوں گروپ ہے یہ غلط ہے۔ امام شافعی کو ماننے والے کہتے ہیں یہ تینوں غلط ہے۔ اچھا، امام مالک کو ماننے والے کہتے ہیں تینوں غلط ہے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے کہتے ہیں تینوں غلط ہے۔ یعنی ان 4 کی بات ایسی ہے کہ ایک صحیح ہے اور تینوں غلط ہے، اور تمہارے نزدیک یہ چیز جائز ہے کہ تم ایک کو صحیح مانو اور 3 کو غلط مانو، اور اگر ہم 4 کو غلط مانیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟
तुम भी तो 3 को गलत मान रहे हो। इमाम शाफी को जो कह रहे हैं, मान रहे हो, क्या कहते हैं? तीनों इमाम, तीनों मसलक गलत है। तुम्हारे नजदीक 3 मसलक गलत हो सकते हैं और हमारे नजदीक अगर एक बढ़ जाए तो फिर हम गुनहगार कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम गलत नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं चारों, याद रखे, हक बात एक हो सकती है, चारों सही कैसे हो सकते हैं? चारों लोग सही कैसे हो सकते हैं? हक बात तो एक होती है, सच बात एक ही होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने। आप भले किसी भी जमात में हो, किसी भी आप फिरके में हो, लेकिन जब बात अल्लाह उसके रसूल की आएगी आप उस पर अमल करें। याद रखिए, ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में किसी की तकलीद करने का हुक्म दिया, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बयान किया है। अल्लाह के रसूल ने कयामत तक आने वाली हर चीज को बयान किया है। क्या कहते हैं? ऐसे लोग जिनके पाँव में कभी चप्पल भी नहीं थी, वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के मालिक हो जाएंगे। ऐसे लोग जो गरीब थे, क्या कहते हैं? रसूल ने कहा आज लोग गरीब है, आज तुम सदका करने के लिए जा रहे हो, हर कोई तुमको सदका लेने के लिए तैयार है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपने घर से निकलोगे सदका करने के लिए, सदका लेने वाला कोई नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मामलात है। रमजान में हम लोग सदकातुल फित्र निकालते हैं, पिछले साल हमको जिनको दे रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने से आके कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें इतना मालदार कर दिया है कि हमें आप सदके की जरूरत नहीं है। तो कयामत इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऐसे बयान किए, मस्जिद से धुआं निकलेगा। आज देखिए, आज जो हालात बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें कयामत की निशानियों में से। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि मेरे बाद और बहुत सारे इमाम आने वाले हैं और बड़े बड़े उलमाए कराम आने वाले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर देते किसी एक इमाम को फॉलो करो। तो क्यों नहीं बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो ना तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हदीस में बयान किया। अब हम इस चीज को बाजू में रखते हैं, कुरान पे रहा, हदीस पे रही। अब जो लोग इमामों को फॉलो करते, चलो हम उन्हीं की बात को बयान करते कि आपके इमाम जिसकी बातों को आप पकड़ के रखे हो, वो क्या बयान करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के 80 साल के बाद पैदा हुए। वो जो 80 साल का गैप है, उस 80 साल में जो सहाबाए कराम थे, वो किसको फॉलो करते थे, वो किसके पीछे चलते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबाए कराम आए, ताबाईन आए, ताबाईन आए, उसके बाद ये चौथी पीढ़ी क्या कहते हैं उलमाए कराम की आई। इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए, उससे पहले के लोग किसकी पैरवी करते थे? उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 93 हिजरी में आए, इमाम शाफई 150 हिजरी में आए, अहमद बिन हंबल 164 ईयर्स नबी सल्लम के बाद आए। तो ये लोग, इसके बाद वो लोग इल्म हासिल किए, बड़े हुए, उसके बाद लोगों ने उनकी तकलीद करना शुरू। उससे पहले के लोग किसकी पैरवी करते थे? इमाम शाफई किसकी पैरवी करते थे? तो इन चीजों को भी देखा जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसी के लिए जायज नहीं है कि वो मेरी बात को माने जब तक के वो इस बात की तहकीक ना करे कि ये बात मैंने कहां से ली है। और जब मेरा कोई भी अमल या कोई भी कौल जो मेरी जुबान से निकला है, अगर अल्लाह उसके रसूल के अपोजिट भी निकल जाए, मेरी बात को छोड़ देना। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम बशर है, इंसान है, हमसे गलती हो सकती है, मेरी जुबान से जो भी बात निकलेगी पहले गौर से सुनो और देखो कि ये बात हमने कहां से निकली है। हम आज कुछ और बयान करते हैं, कल कुछ और बयान करते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। इमाम शाफी कहते हैं तमाम मुसलमानों का इजमा है, मतलब सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। उस टाइम के सारे बड़े बड़े उलमाए कराम, आज क्या है, उस टाइम के बड़े बड़े उलमाए कराम इस बात पर इजमा है, जमा हो गए हैं कि किसी आदमी के लिए जायज नहीं है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद है तो उसके खिलाफ कुछ और फतवा दे। तो जब मेरी कोई बात अल्लाह उसके रसूल के अपोजिट निकले, मेरी बात को छोड़ देना। इसी तरह सबसे आखिर में जो आए अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम इमाम मालिक की तकलीद करो, इमाम शाफी की तकलीद करो और तीसरे इमाम की तकलीद करो, और ना ही इमाम सौरी की तकलीद करो और ना ही किसी और इमाम की तकलीद करो। हम सब इंसान हैं, हमने तुम्हारे तक वही बयान किया है जो हमने अल्लाह उसके रसूल